ازواج مطہرات پر فرضیت حجاب سے پہلے کے واقعات کی نشاندہی۔ حدیث و سیرت کے ذخیرے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایسے واقعات بیان کرتے ہوئے جن میں ازواج مطہرات کے کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنے یا کسی مخلوط ماحول میں موجود ہونے کا ذکر ہو، صحابہ کرام عموماً یہ واضح کرنے کا اہتمام کرتے تھے کہ یہ واقعہ ان پر حجاب کی پابندی عائد کیے جانے سے پہلے کا ہے۔ تاہم عام خواتین کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کی مثالیں نہیں ملتیں۔ اس نوعیت کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہجرت مدینہ کے بعد بہت سے مہاجرین مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے شدید بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال ایک ہی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں فَأَصَابَتْهُمُ الْحُمَّى فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَعُودُهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ۔ حوالہ السیرۃ النبویہ، جلد 2، صفحہ 169۔ ترجمہ: وہ سب بخار میں مبتلا ہو گئے تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئی۔ یہ ہم پر حجاب لازم کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر 2، عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ جنگ بدر کے قیدیوں کے مدینہ لائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں قدم بالاسارى حتى قدم بهم وسودہ بنت زمعہ عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابن عفراء قال وذلك قبل ان يضرب عليهن الحجاب۔ حوالہ ابو داود رقم 2680۔ ترجمہ: قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو سیدہ سودا بنت زمعہ اس وقت آل عفراء کے ہاں تھیں جو عوف اور معوذ پر نوحہ کر رہے تھے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ حجاب کے لازم کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نمبر 3، غزوہ احد کے واقعات بیان کرتے ہوئے واقدی نے نقل کیا ہے وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت فی نسوة تستربح الخبر ولم يضرب الحجاب یومئذ۔ حوالہ المغازی، جلد 1، صفحہ 562۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ کچھ خواتین کے ساتھ اطلاعات حاصل کرنے کے لیے نکلیں اور اس وقت تک حجاب لازم نہیں کیا گیا تھا۔ نمبر 4، غزوہ خندق کے حالات بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ اپنے بارے میں فرماتی ہیں انہا کانت فی حصن بنی حارثہ یوم الخندق فکانت ام سعد بن معاذ معہا فی الحصن وذلک قبل ان یضرب علیہن الحجاب۔ حوالہ السنن الکبریٰ رقم 13529۔ ترجمہ: وہ اس موقع پر بنو حارثہ کے قلعے میں تھیں اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی ان کے ساتھ قلعے میں تھیں اور یہ ان پر حجاب کے لازم کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر 5، بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران میں ابو لبابہ بن عبد المنذر نے بے احتیاطی سے بنو قریظہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ان کو دے دی تھی۔ اس پر انہوں نے خود کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرتے میں یہیں بندھا رہوں گا۔ پھر جب ان کی توبہ قبول کیے جانے کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو سیدہ ام سلمہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ جا کر خود ابو لبابہ کو خوشخبری دیں۔ وہ بیان کرتی ہیں فقمت علی باب حجرتی فقلت وذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب یا ابا لبابہ ابشر فقد تاب اللہ علیک۔ حوالہ السنن الکبریٰ، جلد 7، صفحہ 149۔ ترجمہ: میں اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی اور میں نے پکارا کہ اے ابو لبابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور یہ ہم پر حجاب لازم کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نمبر 6، واقعہ افق سے متعلق روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان بن معطل السلمی کے متعلق بیان کرتی ہیں فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِيَ بِجِلْبَابِي۔ حوالہ مسلم رقم 7196۔ ترجمہ: وہ آئے اور مجھے دیکھ کر پہچان لیا، اور وہ مجھ پر حجاب لازم کیے جانے سے پہلے مجھے دیکھ لیا کرتے تھے۔
جب انہوں نے مجھے پہچان لیا تو ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر میں جاگ گئی اور میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ نمبر 7، عیینہ بن حصن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا واقعہ عروہ بن زبیر یوں نقل کرتے ہیں: دخل عیینۃ بن حصن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ عائشہ وذالک قبل ان یضرب الحجاب۔ حوالہ انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 414۔ ترجمہ: عیینہ بن حصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت وہاں سیدہ عائشہ بھی موجود تھیں اور یہ حجاب کے لازم کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نمبر 8، عبداللہ بن حسن روایت کرتے ہیں کہ ضحاک بن سفیان کلابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت اسلام کے لیے آئے۔ ثم قال له انی عندی امرأتان احسن من هذه الحمیرہ افلا انزل لك عن احداهما وعائشة جالسة تسمع قبل ان يضرب الحجاب فقالت اہی احسن ام انت۔ حوالہ الفقاہہ والمزاح صفحہ 70۔ ترجمہ: پھر ضحاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں جو اس گوری سے یعنی سیدہ عائشہ سے زیادہ خوبصورت ہیں، میں ان میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سیدہ عائشہ بھی پاس بیٹھی تھیں اور بات چیت سن رہی تھیں۔ یہ حجاب لازم ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ سیدہ نے کہا، یہ بتاؤ کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے یا تم؟ ضحاک خود بہت بدصورت تھے اور سیدہ نے اسی پر طنز کیا تھا۔ سیدہ کا یہ سوال سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ نمبر 9، ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں: قدم اسیل الغفاری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ قبل ان یضرب الحجاب علی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له عائشہ کیف ترکت مکہ۔ اسیل غفاری مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر حجاب لازم نہیں کیا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مکہ کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ حوالہ الاصابہ جلد 1 صفحہ 244۔ نمبر 10، عطیہ بن قیس اپنے والد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں: فدخلنا علی عائشہ وذالک قبل ان یضرب الحجاب قال اطعمینا یا عائشہ۔ حوالہ السنن الکبریٰ رقم 6585۔ ترجمہ: ہم سیدہ عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور یہ حجاب کے لازم ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ہمیں کچھ کھلاؤ۔ مذکورہ تمام مثالوں میں راوی کی طرف سے اس وضاحت کا اہتمام کہ یہ واقعہ حجاب کے حکم سے پہلے کا ہے، اسی پہلو سے تھا کہ سننے والے چونکہ امہات المومنین کے لیے حجاب کی پابندی سے واقف تھے، اس لیے اجنبی مردوں کے ساتھ ان کے محو کلام ہونے یا گھر سے باہر کسی دوسرے مقام پر موجود ہونے سے ممکنہ طور پر جو غلط فہمی یا ذہن میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دے دیا جائے۔ ہمارے استقراء کی حد تک اس اہتمام کی کوئی مثال ذخیرہ حدیث میں کسی عام خاتون کے حوالے سے نہیں ملتی، اور اس فرق سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حجاب کا امہات المومنین کے لیے ایک امتیازی اور خصوصی حکم ہونا عہد صحابہ میں ایک معلوم و معروف بات تھی۔ یہ معلومات مستعار لی گئی ہیں قرآن مجید میں اختلاط مرد و زن کے احکام از ڈاکٹر عمار خان ناصر، ماہنامہ اشراق، نومبر 2023۔